وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الترغیب والترہیب یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. حدیث نمبر 2590 2590. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سبحان اللہ، کتنا سستا سودا. ایک دن میں 1 مرتبہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا. سبحان اللہ. ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آئیے دعائے رمضان کرتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما، رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور مجھے رمضان میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. آمین. آج 10 رمضان مبارک ہے، عشرہ رحمت کی آخری تاریخ. اللہ اللہ. اول ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی آج. اور یاد رکھیے کہ آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کیا آپ کے ذریعے سے، اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز، لاریب یہ نماز تو کنجی ارم کی ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جو ہے یہ جنت کی ہے، چابی ہے. لاریب یہ نماز تو کنجی ارم کی ہے، جنت میں جا دلاتی ہے بھائیوں نماز، جنت میں جا دلاتی ہے بھائیوں نماز. جنت کے اعلی نعمت پاؤ گے صاحبوں، جنت کی اعلی نعمت پاؤ گے صاحبوں، اونچے محل دلاتی ہے بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی بھائیوں نماز. اچھا، بعض اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نماز معاف ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سفر میں نماز معاف نہیں ہے. اور بعض بیچارے علم دین سے جاہل کورے، وہ مثلا ٹرین میں انہوں نے سفر کرنا ہے باب المدینہ کا، اب راستے میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ پڑھتے نہیں ہیں. کہ جی 5 نمازیں آئیں، گھر جا کر اکٹھی پڑھیں گے. استغفر اللہ. تو سفر میں بھی نماز معاف نہیں. ہاں قصر کی جاتی ہے.
یعنی 4 فرض جو ہیں 4 کی جگہ 2 پڑھے جاتے ہیں، نماز معاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چنانچہ نماز سفر میں بھی پڑھنا لازم ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے. پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو. فجر کے اندر قصر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظہر کے 4 فرضیں تو 2، عصر کے 4 فرضیں تو 2، مغرب کے 3 ہیں اس میں قصر نہیں ہے، عشاء کے 4 ہیں تو اس میں 2. بقیہ نمازیں، بقیہ سنتیں واجبات وغیرہ ویسے ہی ادا کریں گے. اور مسافر کی نماز رسالہ، یہ آپ اس کو پڑھ لیں گے. امیر اہل سنت نے بہت پیارا رسالہ لکھا ہے. نماز کے احکام میں جو 12 رسالے، اس میں نماز، مسافر کی نماز، اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے. تو بہرحال نماز کا اتمام کیا ہے، نماز کی کمپلیشن کیا ہے. بڑی پیاری بات لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ فرماتے ہیں نماز کا اتمام یہ ہے کہ صرف فرض نمازیں نہ پڑھے بلکہ اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اوابین بھی ادا کرے. اور رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے بھائی؟ اشراق، چاشت، ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی باول المدینہ عالمی مدنی مرکز میں معتکف ہیں، سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں ہیں، اور ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں. اور جدول میں اشراق چاش تک تو جاگنا ہوتا ہے. جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، یہ بھی ہمت کر کے اشراق چاش تک جاگیں، اللہ کی یاد کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے اور پھر اشراق کے نفل پڑھتے تھے. یہ تو میرے نبی کی سنت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے ذکر اللہ میں مشغول رہنا. تو شیرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. تو پہلے تم ساتھ ایمان کے، اور تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب
ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. طوفان اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے رمضانی حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین. آج مدنی چینل کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں. مدنی چینل کی گویا کہ آج 10ویں سالگرہ ہے، اور اس پرمسرت موقع پر مدنی چینل کی مجلس